میں پچھلے 30 برس سے روز صبح شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر خود سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر یہ میری زندگی کا آخری دن ہے تو آج مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا میں وہ کام کر رہا ہوں جو میرے دل کے قریب ہے؟ ناظرین، یہ الفاظ تھے امریکی ڈیزائنر، کاروباری شخصیت اور ایپل کمپیوٹر کے بانی اسٹیو جابز کے، جن کو آئی فون اور آئی پیڈ کا تخلیقار بھی سمجھا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسٹیو جابز کی کامیابیوں کے پیچھے کیا راز تھے، ان کو اپنی ہی بنائی ہوئی کمپنی سے کیوں نکال دیا گیا، اور مرتے وقت اسٹیو جابز کی زبان پہ کیا الفاظ تھے۔ اگر آپ یہ سب جاننا چاہتے ہیں تو ہماری یہ ویڈیو آخر تک دیکھیے گا۔ اسٹیو جابز کی پیدائش 24 فروری 1955 کو سین فرانسسکو میں ہوئی۔ اس کے والدین یونیورسٹی آف وسکنسن کے 2 گریجویٹ طلبہ تھے۔ ان دونوں نے اپنے بچے کو کلورا اور پال جابز نامی ایک جوڑے کے ہاں گود دے دیا، اور یوں اس کی نئی زندگی کا آغاز ہوا اور اس کا نام اسٹیفن پال جابز رکھا گیا۔ اس کی والدہ ایک اکاؤنٹنٹ کی حیثیت سے کام کرتی تھی اور اس کا والد کوسٹ گارڈ کا تجربہ کار مکینک تھا۔ جابز اور اس کے والد خاندانی گیراج میں الیکٹرونکس پر کام کرتے۔ پال نے اپنے بیٹے کو دکھایا کہ کس طرح سے الیکٹرونکس کو الگ کیا جاتا ہے اور دوبارہ سے جوڑا جاتا ہے۔ اس مشغلے نے نوجوان جابز میں اعتماد، سختی اور مکینیکل صلاحیات کو فروغ دیا۔ جابز ہمیشہ سے ایک ذہین اور جدید سوچنے والا لڑکا تھا۔ وہ بوریت کی وجہ سے ایلیمنٹری اسکول میں اکثر شرارتیں کرتا۔ اس کی 4تھی جماعت کے اساتذہ کو اسے پڑھانے کے لیے رشوت دینا پڑتی۔ جابز اپنی پڑھائی میں اتنا اچھا ہو گیا کہ منتظمین اس کی کلاسز چھڑوا کر اسے ہائی اسکول بھیجنا چاہتے تھے، لیکن یہ تجویز اس کے والدین نے مسترد کر دی۔ ہائی اسکول کے بعد جابز نے پورٹلینڈ کے ریڈ کالج میں داخلہ لیا۔ دلچسپی نہ ہونے کی وجہ سے وہ 6 ماہ کے بعد کالج سے فارغ ہو گیا اور اگلے 18 مہینے تخلیقی کلاسوں میں پڑھنے میں مصروف رہا۔ جابز نے بعد میں بتایا کہ خطاطی میں ایک کورس نے اسے اپنی نئی ٹائپ میں کس طرح ترقی دی۔ 1990 کی دہائی کے اوائل میں اسٹینفورڈ بزنس اسکول میں اسٹیو جابز کی ملاقات لیرن سے ہوئی۔ 18 مارچ 1991 کو جابز اور لیرن پال نے شادی کر لی۔ وہ اپنے 3 بچوں ریڈ، ایرن اور ایوا کے ساتھ کیلیفورنیا کے پالو ایلٹو میں ایک ساتھ رہا کرتے تھے۔ 1976 میں جب اسٹیو جابز صرف 21 برس کے تھے تو انہوں نے اپنے ایک دوست وزنیاک کے ساتھ خاندانی گیراج میں ایپل کمپیوٹر کا آغاز کیا۔ انہوں نے اپنے کاروباری منصوبے کے لیے جابز کی ویبکس ویگن بیچ دی اور اس کے ساتھی نے سائنسی کیلکولیٹر بیچ کر مالی اخراجات پورے کیے۔ جابز اور وزنیاک کو ایپل کے ساتھ کمپیوٹر کی صنعت میں انقلاب لانے کا سہرا حاصل ہے۔ یہ کمپنی ٹیکنالوجی کو جمہوری بنانے اور مشینوں کو چھوٹی، سستی اور روزمرہ صارفین کے لیے قابل رسائی بنانے میں مددگار رہی۔ وزنیاک نے پرسنل کمپیوٹر کی ایک سیریز کا تصور پیش کیا جس کا مارکیٹنگ انچارج جابز کو بنایا گیا۔ ایپل نے ابتدائی طور پر ایک کمپیوٹر $666 میں فروخت کرنے کی مارکیٹنگ کی۔ ایپل کمپیوٹر نے تقریباً $7,74,000 کمائے۔ 1990 میں ایپل کمپیوٹر ایک عوامی سطح پر تجارت کی جانے والی کمپنی بن گئی، لیکن پھر ایک عجیب امتحان اسٹیو جابز کی زندگی میں رونما ہوا۔ آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ جس کمپنی کا وہ خود بانی تھا اسے اسی کمپنی سے نکال دیا گیا۔ اصل میں ہوا کچھ یوں کہ ایپل کے CEO کا کردار نبھانے کے لیے اسٹیو جابز نے پیپسی کولا کے مارکیٹنگ کے ماہر کو چنا۔ کچھ عرصہ تو معاملات ٹھیک چلتے رہے، لیکن پھر اچانک سے کمپنی کو دھچکا لگا اور سب کچھ نقصان میں جانے لگا۔ اس شخص نے فوراً بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ بلائی اور سارا الزام اسٹیوز کے سر پر ڈال دیا اور یوں اسے ملازمت سے نکال دیا گیا۔ یہ لمحہ اس کے لیے کسی صدمے سے کم نہیں تھا۔ کچھ لمحے تو وہ سمجھ ہی نہ سکا کہ اب وہ کیا کرے۔ وہ اتنا مایوس ہو گیا کہ اس نے اس شعبے کو خیرآباد کہنے کا بھی سوچا۔ تھک ہار کر اس نے اپنے ساتھیوں سے معافی بھی مانگی، لیکن پھر بھی انہوں نے اسے دوبارہ کمپنی میں رکھنے سے انکار کر دیا۔ ہر طرف تاریکی ہی تاریکی تھی۔ وہ زندگی سے ہار رہا تھا، لیکن اس کے اندر امید ابھی بھی قائم تھی۔ اس کے اندر سے ابھی بھی آواز آتی تھی کہ وہ کچھ کر سکتا ہے۔
1985 میں ایپل کو چھوڑنے کے بعد جابز نے ایک نیا ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر انٹرپرائز شروع کیا جس کا نام نیکسٹ تھا۔ کمپنی نے اپنا خصوصی آپریٹنگ سسٹم تیار کر کے امریکہ کو فروخت کرنے کی کوششوں میں حیرت انگیز کامیابی حاصل کی اور بالآخر 1996 میں $429 ملین میں یہ کمپنی خریدی۔ 1997 میں اسٹیو جابز ایپل کے CEO کی حیثیت سے اپنے عہدے پر لوٹ آئے۔ جس طرح جابز نے 1970 کی دہائی میں ایپل کی کامیابی کو بڑھایا تھا، اسی طرح 1990 کی دہائی میں بھی اسی کمپنی کو دوبارہ زندہ کرنے کا سہرا بھی انہی کو ملتا ہے۔ انتظامیہ کی ایک نئی ٹیم اسٹاک کے متبادل آپریشنز اور سالانہ خود کو $1 تنخواہ کا پابند کر کے اسٹیو جابز نے ایپل کو کامیابی کی پٹڑی پر دوبارہ ڈال دیا۔ جابز کی بنائی گئی مصنوعات اور برانڈنگ کی مؤثر مہم نے ایک بار پھر صارفین کی توجہ اپنی جانب کر لی۔ آنے والے سالوں میں ایپل نے میک بک ایئر، آئی فون جیسی انقلابی مصنوعات متعارف کرائیں۔ ان سبھی نے ٹیکنالوجی کے ارتقاء کو عیاں کیا۔ ایپل کی نئی مصنوعات کی ریلیز ہونے کے فوراً بعد ہی 2003 میں جابز کو پتا چلا کہ ان کو نیورو اینڈوکرائن ٹیومر ہے جو لبلبے کے کینسر کی ایک شکل ہے۔ فوری طور پر سرجری کا انتخاب کرنے کی بجائے جابز نے مشرقی علاج کے آپریشنز کو اپنایا اور غذا میں رد و بدل شروع کر دیا۔ 9 ماہ تک جابز نے سرجری ملتوی کر دی کیونکہ ایپل کے بورڈ آف ڈائریکٹرز گھبرا گئے تھے اور ایگزیکٹیوز نے خدشہ ظاہر کیا اگر شیئر ہولڈرز کو اسٹیو جابز کی بیماری کا پتہ لگ گیا تو وہ اپنا اسٹاک واپس کھینچ لیں گے، لیکن آخر میں جابز نے شیئر ہولڈرز پر بیماری واضح نہ کرتے ہوئے سرجری کروا لی۔ 2004 میں جابز نے لبلبے کے ٹیومر کو دور کرنے کے لیے کامیاب سرجری کروائی جس کا انکشاف جابز نے سالوں بعد کیا۔ 2009 کے اوائل میں ان کے وزن میں کمی کے بارے میں اطلاعات گردش کرنے لگیں۔ کچھ کی پیشن گوئی تھی کہ ان کی صحت کے مسائل واپس آ گئے ہیں جن میں جگر کی پیوند کاری بھی شامل ہے۔ جابز نے ان خدشات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ وہ ہارمون کے عدم توازن سے نمٹ رہے ہیں۔ کچھ دن غیر حاضری کے بعد وہ 6 ماہ کی چھٹی پر چلے گئے۔ 5 اکتوبر 2011 کو ان کے خاندان کے دیگر افراد کے علاوہ ان کی بہن مونا سمپسن بھی ان کے سرحانے موجود تھیں۔ مونا کہتی ہیں کہ اسٹیو جابز نے اپنے بچوں اور اہلیہ پر ایک طویل نظر ڈالی، پھر ان کے پیچھے خلا میں گھورتے ہوئے 3 مرتبہ پکارا او واو۔ اس کے بعد ان کے حواس جاتے رہے اور چند گھنٹے بعد ان کی موت واقع ہو گئی۔ اگرچہ اسٹیو جابز کے آخری الفاظ کا مطلب اور اس وقت ان کی ذہنی کیفیت کا راز تو کسی انسان کو معلوم نہیں، البتہ ان کے قریبی ساتھیوں کا خیال ہے کہ وہ دنیا سے رخصتی کے تجربے پر بھی کسی نئی دریافت کی طرح حیران اور متجسس تھے اور ایسے الفاظ ادا کر رہے تھے کہ گویا کسی ننھے بچے کو کسی نئی دنیا اور اندیکھا منظر نظر آ رہا ہو۔ تو ناظرین، یہ تھی ایپل کمپنی کے بانی اسٹیو جابز کی زندگی پر مبنی ایک مختصر ویڈیو۔ آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی۔